اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ رسولوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور رسولوں پر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے مختلف رسولوں کا ذکر فرمایا تھا، امتوں کا ذکر فرمایا تھا۔ یہاں سے اب تفصیلی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، تو اس کو تفصیلی طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا موسیٰ کو الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئه اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہاں آپ دیکھیں کہ فرعون اور اس کے سردار، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی حکومت قائم رکھتا ہے وہاں کے سرداروں کے ذریعے، تو اسی طرح فرعون جو تھا وہ بھی اپنی بادشاہت قائم رکھے ہوئے تھا، بادشاہت چلاتا تھا وہاں کے سرداروں کے ذریعے، جن کو درباری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، پس ظلم کیا انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ۔ فرعون نے اور اس کے درباریوں نے، اس کے سرداروں نے ہماری ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کا حق ادا نہیں کیا، ان نشانیوں کو مانا نہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس رسول کو بھی بھیجا تو معجزات دے کر بھیجا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دے کر بھیجا، لیکن فرعون نے اور اس کے سرداروں نے ان نشانیوں کو اور معجزات کو مانا نہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ تو پس دیکھ کیسے ہوا انجام فساد مچانے والوں کا، پس دیکھ کہ کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا مختصر ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہم نے بھیجا، انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کو مانا نہیں، تو پس دیکھ کہ کیسا ہوا فساد مچانے والوں کا انجام۔ آگے اس کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون تحقیق میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے، جہانوں کے رب کی جانب سے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، رسول ہوں جہانوں کے رب کی جانب سے، یہ اس لیے فرمایا کیونکہ مصر میں جہاں فرعون بادشاہ تھا وہاں سرداروں کو اور آقا کو اور بڑوں کو رب کہا جاتا تھا، اور یہ جو فرعون تھا اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ تو فرعون خود اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اس لیے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں جو پیغمبر ہوں میں جہانوں کے رب کا پیغمبر ہوں، جو جہانوں کا رب ہے، جو جہانوں کو پالتا ہے، جو جہانوں کو پالتا ہے۔ یہ واضح کر دیا کہ فرعون اپنے آپ کو رب کیوں کہلواتا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو رب اس لیے کہلواتا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مصر پر میری حکومت ہے،
مصر کے باشندوں کو میں پالتا ہوں، مصر کے باشندوں کو میں پالتا ہوں، مصر کے انتظامات میں چلاتا ہوں، تو میں یہاں کا رب ہوا۔ تو یہاں یہ واضح کر دیا کہ رب وہ رب ہے جو جہانوں کو پالتا ہو۔ فرعون بظاہر اگر دیکھا جائے تو اگر مصر کا رب مانا جائے بھی کہ بھائی چلو مصر کے لیے انتظامات کرتا ہے، لیکن جہانوں کے لیے تو انتظامات نہیں کرتا نا۔ مصر کے لیے انتظامات اگر مان بھی لیے جائیں فرعون کے، تو جہانوں کے انتظامات تو فرعون نہیں کرتا تھا۔ اس لیے یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ میں جس رب کی بات کر رہا ہوں وہ رب ہے جو جہانوں کا رب ہے، وہ پالنے والا ہے جو جہانوں کو پالتا ہے۔ تو فرمایا کہ انی رسول من رب العالمین، تحقیق میں پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں قائم ہوں اس بات پر، میں ثابت ہوں اس بات پر کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پر مگر سچ بات۔ میں جب پیغمبر ہوں رب العالمین کی جانب سے، اللہ کی جانب سے میں جب پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، تو میں اس بات پر ثابت ہوں اور قائم ہوں کہ میں اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی بات نہیں کہوں گا۔ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے بس وہی بات کروں گا، جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہی تمہارے سامنے لاؤں گا، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں ثابت ہوں اس پر کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پر مگر حق بات، سچ بات۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے میں واضح دلیل لایا ہوں، اپنی رسالت کی صداقت پر، اپنی رسالت کی سچائی پر، اپنی پیغمبری کی سچائی پر میں واضح دلیل لایا ہوں تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ تمہارا رب کون ہے؟ وہی رب العالمین۔ پیچھے فرمایا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے، تو رب العالمین ہی تمہارا رب ہے، اس کی جانب سے میں واضح دلیل لایا ہوں، جس کی جانب سے آیا ہوں اس کی طرف سے سند و سرٹیفکیٹ لایا ہوں۔ وہ واضح دلیل کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تحقیق میں آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل کے ساتھ۔ فارسل معی بنی اسرائیل، پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، پس بھیج یعنی مجھے رسول مانو، مجھے پیغمبر مانو، اور اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یہاں میں مختصراً آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا مصر میں اور اس کے اطراف میں، مختصراً عرض کر رہا ہوں ورنہ تو سورہ یوسف میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب مصر اور اس کے اطراف میں قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ لوگ بھی مصر گئے غلے کے لیے اور اس کے بعد واپس آئے، پھر دوبارہ گئے، پھر دوبارہ واپس آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو اپنے پاس مصر میں بلا لیا۔ مصر کے وزیر خزانہ تھے، مصر کے وزیر خزانہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بادشاہ کے انتہائی مقرب اور قریب تھے۔ تو وہاں جب بلا لیا اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو تو وہ لوگ وہیں رہنے لگے، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد
کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر ان بھائیوں کی جو اولاد ہوئی، جو نسل ہوئی، تو ان کو مصر کے جو اصلی باشندے تھے انہوں نے غلام بنا لیا. مصر کے جو اصلی باشندے تھے انہوں نے ان کی نسل کو، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. ان سے مفت کے بیگار لیتے تھے. بیگار کا مطلب ہوتا ہے مفت کی خدمت. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی کام کرے تو اس کو اس کا عوض دیا جائے، لیکن انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، یعنی ان سے کام لیتے تھے لیکن ان کو اس کا عوض معاوضہ نہیں دیتے تھے. زبردستی کام لیتے تھے اور بس تھوڑا سا کچھ کھانا پینا دیتے تھے. تو بہرحال بہت مظالم ڈالتے تھے. اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ کچھ پیچھے بھی گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی. تو بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام پہنچایا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، یعنی بنی اسرائیل کو تم نے جو غلام بنایا ہوا ہے تو ان کو آزاد کرو اور میرے ساتھ جانے دو. تو فارسل معی بنی اسرائیل، پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے جو کہ فرعون کے یہاں پلے بڑے. اس کی تفصیل بھی کچھ پیچھے بھی گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی، تو وہیں پر اس کو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. تو قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. فرعون نے کہا کہ اگر تو آیا ہے نشانی کے ساتھ تو پس لے آ اس کو اگر تو سچوں میں سے ہے. اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، پیغمبر ہے، اور تو نشانی لایا ہے، کوئی معجزہ لایا ہے، تو اس کو پیش کر. قال ان كنت جئت بآية. تو فرعون نے کہا کہ اگر تو آیا نشانی کے ساتھ پس لے آ اس کو ان كنت من الصادقين، اگر تو سچوں میں سے ہے. فالقى عصاه. پس ڈالا موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالا زمین پر. فإذا هي ثعبان مبين. پس اچانک ہی وہ اژدھا ہے ظاہر واضح، وہ اژدھا بن گیا ظاہر اور واضح. سب کو نظر آنے لگا کہ وہ اژدھا ہے. حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو وہ لاٹھی تھا، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ آگے سورۃ طٰہٰ میں آئے گا. تو جب زمین پہ ڈالا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ اژدھا بن گیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. بس وہ اچانک سانپ ہے دوڑتا ہوا. تو گویا ایک جگہ قرآن مجید میں اس کو ثعبان کہا یعنی کہ اژدھا، اور ایک جگہ اس کو حیہ یعنی سانپ کہا. تو ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس کو مفسرین نے یوں واضح کیا ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ سانپ اور اژدھا صرف قسم الگ الگ ہیں، ورنہ ذات تو ایک ہی ہے. بس یہ ہے کہ اژدھا اس کو کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے اور سانپ اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے. تو مناسبت یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ وہ اژدھا تھا بڑے ہونے کے اعتبار سے، یعنی بڑا تھا اس لیے اژدھا لگتا تھا وہ، اور سانپ اس کو کہا تیزی کے اعتبار سے، جیسے فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا، یعنی اپنی پھرتی اور تیزی کے اعتبار سے ایسا لگتا تھا جیسے سانپ ہے، اور اپنی جسامت کے اعتبار سے، بڑا ہونے کے اعتبار سے ایسا لگتا تھا جیسے اژدھا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی موقع پر اژدھا لگتا ہو، کسی موقع پر سانپ لگتا ہو. تو فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. بس اچانک ہی وہ ہے اژدھا ظاہر واضح. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. یہ دوسرا معجزہ کہ نکالا اپنا ہاتھ، اور نکالا انہوں نے اپنا ہاتھ، بس اچانک ہی وہ سفید ہے دیکھنے والوں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا، اپنا ہاتھ نکالا، تو پس وہ
سفید اور روشن ہو گیا، سب کو سفید اور روشن نظر آنے لگا۔ یہ کوئی بس کی وجہ سے نہیں تھا، یہ سفید اور روشن نظر آتا تھا۔ یہ جب جب وہ اس طرح کرتے تھے، اس طرح نکالتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت وہ سفید اور روشن رہتا تھا، بلکہ جب وہ معجزے کے طور پر اس کو نکالتے تھے تو وہ سفید اور روشن ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر جب بغل کے نیچے اس کو رکھتے تھے اور پھر اس کو نکالتے تھے تو وہ سفید اور روشن ہو جاتا تھا۔ یہ بات مفسرین نے لکھی ہے۔ قرآن نے اتنا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ تو پس وہ ہو گیا اچانک سفید دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کی، اپنی رسالت کی صداقت پر، اپنی رسالت کی سچائی پر۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر فرعون اور اس کے سردار ایمان لاتے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہا فرعون کی قوم سے سرداروں نے کہ تحقیق یہ ضرور جادوگر ہے جاننے والا۔ بڑے تاکیدی الفاظ ہیں، ان هذا لساحر علیم، ان بھی تاکید کے لیے، لساحر میں لام بھی تاکید کے لیے۔ فرعون کی قوم کے جو سردار تھے، درباری تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اور بڑی تحقیقی الفاظ میں کہا ان هذا لساحر علیم، تحقیق یہ ضرور جادوگر ہے، اور جادوگر بھی کیسا؟ معمولی جادوگر نہیں ہے، علیم جاننے والا، بڑا دانا، بڑا ماہر جادوگر ہے یہ تو۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور اس کا ارادے کیا ہیں؟ یہ جو رسالت کا کہہ رہا ہے تو اصل میں مقصد اس کا کیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے۔ آپ اندازہ لگائیے، بھڑکا رہے ہیں یہ فرعون کو، بھڑکا رہے ہیں یہ درباری، اور اپنی قوم کو بھڑکا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ دیکھو اصل میں یہ تو تمہارے کو تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے ملک پر اپنے جادو کے زور سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے۔ فماذا تأمرون، بس کیا تم حکم کرتے ہو؟ اب تم خود ہی بتلاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، کیا حکم کرتے ہو؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، یعنی جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج شہروں میں جمع کرنے والے، یعنی ابھی اس کو گرفتار مت کر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ پیغمبر بنایا تھا، اس کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی۔ تو ان کو ابھی چھوڑ، ابھی ڈھیل دیں، اور انتظام یہ کر کہ شہروں میں بھیج اکٹھے کرنے والے، جمع کرنے والے، جو جادوگروں کو اکٹھا کریں، جمع کریں۔ اور یہ جو فرمایا کہ شہروں میں بھیج، مدائن، مدائن مدینہ کی جمع ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، تو شہروں میں بھیج، اس لیے کہ عام طور سے ماہر لوگ شہروں میں ہوتے ہیں، اس لیے شہر کا کہا انہوں نے، اور ایک شہر نہیں بلکہ شہروں میں، کئی شہروں میں بھیج، سبوں کو اکٹھا کر کے لائیں۔ ساحر علیم، یاتوک بکل ساحر علیم، لائیں وہ تیرے پاس ہر جاننے والے جادوگر کو، ہر ماہر جادوگر کو وہ لے کر آئیں تیرے پاس۔ اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ رہے ہیں، پہلی غلطی، اور دوسری غلطی یہ کہ ایک جادوگر، یعنی جس کو جادوگر سمجھ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ اس کے مقابلے میں جادوگروں کی پوری فوج لا رہے ہیں۔ لیکن آگے آ رہا ہے کہ نتیجہ پھر کیا ہوا، تو فرمایا کہ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا کہ تحقیق یہ ضرور جادوگر ہے جاننے والا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے۔ فماذا تأمرون،
پس کیا تم حکم کرتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا ارجہ واقاہ ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، یاتوک بکل ساحر علیم لائیں وہ تیرے پاس ہر جاننے والے جادوگر کو، ہر ماہر جادوگر کو۔ اب جمع کرنے والوں نے، اکٹھا کرنے والوں نے جادوگروں کو جمع کیا، تو جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو نقشہ کھینچا اللہ رب العزت نے، فرمایا بجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور آئے جادوگر، سحرہ ساحر کی جمع، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تحقیق ہمارے لیے بدلہ بھی ہے اگر ہم ہوں غلبہ پانے والے، اگر ہم غالب تو ہمارے لیے اجر اور عوض معاوضہ بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہاں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آ رہے ہیں تو اس سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، نبی کوئی اجر نہیں مانگتا اپنی رسالت پر، اپنے معجزے پر، لیکن دیکھو یہ جادوگر تھے، یہ جادوگر تھے، انہوں نے اجر مانگا، انہوں نے عوض مانگا۔ تو یہ فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے تھے وہ پیسہ نہیں تھا، وہ فن نہیں تھا، وہ جادو نہیں تھا، وہ تو رسالت تھی اور معجزہ تھا۔ تو رسالت اور معجزے کا کوئی عوض نہیں لیا جاتا، جبکہ جادوگروں نے تو آتے ہی فوراً عوض کا مطالبہ کیا، اجر کا مطالبہ کیا۔ تو وجہ السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو کہنے لگے ان لنا لاجرا تحقیق ہے ہمارے لیے بدلہ، ان كنا نحن الغالبین اگر ہوں ہم غلبہ پانے والے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں، اور تحقیق تم ہوگے ضرور قریب کیے گئے انہیں سے، یعنی اجر تو ہوگا جو ہوگا، عوض تو جو ہوگا ہوگا، تمہارے کو تو مقرب بنا لیا جائے گا، درباری بنا لیا جائے گا، گویا پرمنٹ نوکری ہے، پرمنٹ نوکری، مستقل پائیدار نوکری دی جائے گی تمہارے کو۔ قال نعم، اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ ہاں، بدلہ بھی دیا جائے گا، اجر بھی دیا جائے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور تحقیق تم ضرور مقربین میں سے ہوگے، قریب کیے گئے میں سے ہوگے۔ اب جب میدان سجا مقابلے کا تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہا جادوگروں نے کہ اے موسیٰ یا تو ڈالے یا ہم ہوں ڈالنے والے، پہل کون کرے گا؟ اب جب مقابلہ ہو رہا ہے تو پہل کون کرے گا؟ پہلے تو ڈالے گا یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال دے یا ہم ہوں ڈالنے والے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو ڈالنے کا حکم دیا، گویا کہ سحر کا حکم دیا، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سحر کا اور جادو کا حکم دیا، بلکہ دو چیزیں طے تھیں، مقابلہ تو کرنا تھا، ڈالنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی تھا، ڈالنا جادوگروں نے بھی تھا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ بھائی کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ صورت بتائی جو حق کے غلبے کے لیے بہتر تھی، جیسا کہ آگے واضح ہو رہا ہے۔ تو قال القوا، تو کہا موسیٰ نے کہ ڈالو، فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، اس کو کہتے ہیں عکس بندی، نظر بندی، اور مسمرزم بھی اس کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو جو ہے ہیپناٹزم بھی کہتے ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہوں نے ان کو ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے وہ بڑا جادو۔
لوگوں کی آنکھوں، یعنی اصل میں یہ دماغ سے دماغ پیغام، گویا کہ ٹیلی پیتھی بھی ہے اور ہیپناٹزم بھی ہے. دماغ سے دماغ لوگوں کو پیغام دینا کہ یہ جو ہم نے ڈالا ہے یہ سانپ ہے. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈالی اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ سانپ لگنے لگی. یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شروع میں ڈر گئے. تو بہرحال وہ تفصیل آگے آئے گی تو اس کو وہیں پر پڑھیں گے. تو یہاں پر فرمایا کہ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو، تو سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، نظر بندی کی. واسترهبوهم، اور انہوں نے ان کو ڈرایا، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ یہ سانپ ہیں. تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو گویا کہ ڈرایا. وجاءوا بسحر عظیم، اور لائے وہ بڑا جادو. وأوحینا إلی موسیٰ أن ألق عصاک، انہوں نے جب اپنا جادو دکھایا، اپنا کام کر لیا، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باری اپنا معجزہ دکھانے کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وأوحینا إلی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف أن ألق عصاک، کہ ڈال اپنی لاٹھی. آپ اندازہ لگائیے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، نبی سے صادر ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر نبی سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے، وہ کرنے والا اللہ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بادشاہ اگر کسی کو نمائندہ بناتا ہے تو اپنی نمائندگی کا اس کو سرٹیفکیٹ اور سند دیتا ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ اور سند ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہی تیار کراتا ہے. وہ سند اور سرٹیفکیٹ وہ آدمی، وہ نمائندہ خود تیار نہیں کر سکتا ہے. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، تو وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وأوحینا، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کے ڈال اپنی لاٹھی. فإذا هي تلقف ما يافكون، بس اچانک ہی وہ نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، جو انہوں نے گھڑا تھا، جادوگروں نے جو کچھ گھڑا تھا، جو کچھ ڈرامہ بنایا تھا، تو وہ لاٹھی اس کو نگلنے لگا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ بن گیا، لاٹھی جیسے کہ سانپ بن جاتی تھی تو لاٹھی سانپ بن گئی، اور دوسرے جو سانپ اس وہاں نظر آ رہے تھے جو کہ حقیقت میں لاٹھیاں تھی جادوگروں کی اور رسیاں تھیں، لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آ رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی وہ ان سانپوں کو نگلنے لگی. اور بعضوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ سانپ بنی، تو جو باقی سانپ تھے جو کہ حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، تو وہ دوبارہ اپنی حالت پر آ گئے. یعنی وہ جو سانپ نظر آ رہے تھے اب لوگوں کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہی لاٹھیاں اور رسیاں نظر آ رہی تھیں. تو بہرحال کسی بھی طرح ہو، اللہ رب العزت نے ان کا یہ ڈرامہ فلاپ کر دیا اور سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ جادوگروں نے کیا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. تو فرمایا وأوحینا إلی موسیٰ أن ألق عصاک، اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کے ڈال اپنی لاٹھی. فإذا هي تلقف ما يافكون، پس اچانک ہی وہ نگلنے لگا جو انہوں نے گھڑا تھا اس کو نگلنے لگا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پس حق ثابت ہو گیا، حق واقع ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ جو وہ کرتے تھے، جو جادوگر کرتے تھے وہ باطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اور حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا اور واقع ہو گیا، حق جو ہے وہ واضح ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، پس مغلوب کر دیے گئے اس جگہ پر جادوگر اور پھرے رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، شکست کھا کر. جادوگر جو ہے وہ مغلوب کر دیے گئے وہاں پر اور وہاں سے پھرے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، شکست کھا کر. اور فرمایا
اللہ رب العزت نے کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت نے اس معجزے کی برکت سے ان لوگوں کو سب سے پہلے ایمان سے نوازا جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا، اس لیے کہ وہ معجزے اور جادو میں فرق سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ جادو کو سمجھتے تھے، وہ تو جادو کے ماہر تھے، وہ جادو کو سمجھتے تھے۔ تو جب وہ جادو کو سمجھتے تھے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جو ہم نے کیا وہ جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں تھا، وہ واضح طور پر سمجھ گئے، اس لیے وہ سجدے میں گر پڑے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس پر غور کریں کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، کہ جادوگر ڈال دیے گئے، یعنی کسی نے ان کو ڈالا سجدے میں، جادوگر ڈال دیے گئے سجدے میں، جادوگروں کو ڈالا سجدے، کسی نے ڈالا، کس نے ڈالا جادوگروں کو سجدے میں؟ اس معجزے نے ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا اس معجزے نے ان کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، اس معجزے سے وہ سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی صداقت، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی سچائی، اس معجزے نے ان کو مجبور کیا سجدے میں جانے کو۔ تو فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈالے گئے جادوگر سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے پروردگار پر، جہانوں کے پالنے والے پر، جہانوں کے رب پر۔ یہاں پر دیکھیں آپ، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب فرعون کو اپنا تعارف کرایا تھا تو رسول من رب العالمین، یعنی رب العالمین کا پیغمبر، تو وہاں میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ رب العالمین کا ذکر کیوں کیا۔ تو یہاں جادوگروں نے بھی جب اپنے ایمان کا اظہار کیا تو رب العالمین کا ذکر کیا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اس رب پر جو جہانوں کا رب ہے، فرعون پر نہیں جو اپنے آپ کو رب العالی کہلاتا تھا۔ تو قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے پالنے والے پر، رب موسیٰ و ہارون، مزید تعارف کراتے ہوئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہم، وہ رب جس کو موسیٰ علیہ السلام اپنا رب مانتے ہیں، وہ رب جس کو ہارون علیہ السلام اپنا رب مانتے ہیں، ہم اس رب پر ایمان لائے، نہ کہ فرعون پر، کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اپنا رب نہیں مانتے، ہارون علیہ السلام فرعون کو اپنا رب نہیں مانتے، تو ہم اس رب پر ایمان لائے جو جہانوں کا رب ہے، جس کو موسیٰ علیہ السلام رب مانتے ہیں، ہارون علیہ السلام رب مانتے ہیں۔ اب جب جادوگروں نے تو ایمان قبول کر لیا کہ فرعون نے کیا کہا اور کیا کیا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔